خرم حمید روکڑی صاحب سوری میں غلطی سے حیات کہہ گیا. خرم حمید روکڑی صاحب، آپ کی جماعت کل جو ہے ہیلی کاپٹر بھی پرووائیڈ کرتی ہے، اون چودھری ویلکم کرنے بھی جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فردوس آپا جو ہے وہ بڑا ایک سخت بیان بھی دیتی ہیں. تو آئی پی پی کیا کر رہی ہے؟ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے نہیں ہے؟ کہاں پر کھڑے ہیں؟ اور کل کے جلسے کو ایز اے سیاسی کارکن کیسے دیکھتے ہیں؟ سر، پہلی بات یہ ہے کہ اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں اون چودھری کی وہاں پہ ملاقات کو، اور فردوس عاشق اخوان کا جو بیانیہ ہے میں اس بیانیے کو سپورٹ کرتے ہوئے اپنی پارٹی کے بیانیے کو سپورٹ کرتا ہوں، اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں. اس طرح کی جو پرسنلائز حرکتیں ہوتی ہیں اس سے ایک شخص کو شاید سمجھ رہا ہو کہ میں نے کسی بڑے شخص کو یا کل آنے والے فلانے کو میں نے راضی کر لیا ہے، لیکن وہ نقصان کرتا ہے اس تمام لوگوں کا جو آن گراؤنڈ پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اون چودھری کا آن گراؤنڈ پالیٹکس یا کسی چیز کے ساتھ لینا دینا ہی نہیں، نہ اس کو ہلکے کی پالیٹکس ہے، نہ اس نے ٹکٹ. تو یہ اس کا ایک ایسا غلط عمل ہے جس کو ہمارے سے بھی سوالات پوچھے جا رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے نون کے خلاف الیکشن لڑا. ہمارا بیانیہ، ہم جیسے جو لوگ ہیں، ہمارا بیانیہ روکڑی صاحب آپ نے کہا، آپ نے ان کے اس عمل کی مذمت کی. چاہوں گا آپ سے یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں. ٹھیک ہے، اون چودھری صاحب نے جا کے غلطی کی ہوگی، پارٹی نے ان سے وضاحت بھی مانگی، انہوں نے دے دی. ترین صاحب کا ہیلی کاپٹر تو اون چودھری نے نہیں دیا ہوگا نا سر؟ سر پھر میں ایک اور بات بتاؤں سر، ہیلی کاپٹر دینا یا لینا میں اس ذاتیات چیز میں ڈاکٹر بڑی دنیا نے استعمال بڑی دنیا نے اس ہیلی کاپٹر کو استعمال کیا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. صحیح، یعنی اس حرکت کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. جہانگیر خان ترین کو بھی یہ ہیلی کاپٹر ہاتھ سے دینے کی ضرورت نہیں تھی. یہ ہمارا اعلان کیا. صحیح. دوسرا، ہم کی پالیٹکس کے قائل ہی نہیں ہے جہاں پہ آپ ہر غلط چیز کی تصدیق کرتے جائیں گے. نہ ہم کسی بادشاہ کے قائل ہیں. اچھا، چلے پھر میاں صاحب کی واپسی پہ اپنا رسپانس دیجئے گا. اور ان کے جلسے کی جو اسپیچ تھی، کیونکہ عدم اعتماد جو کامیاب ہوئی، جس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اس میں ایک رول تو جہانگیر ترین اور علیم خان کا بھی تھا. یہاں تک کہ علیم خان صاحب نے تو اپنی سیٹ بھی گوائی پنجاب اسمبلی کی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے. سر وہ پرانی جو باتیں ہیں نا کہ کس نے کیا گواہی، اس کی وجوہات ہی بالکل اور تھی. صحیح. ہم علیم خان کی ہماری پالیٹکس آگے ہے، یہ اس لحاظ سے اگر کہیں تو ہم پی ڈی ایم کے اندر یہ 2-3 شخصیات بیٹھی ہوئی بھی تھیں. آئی پی پی کا تو وجود جس دن سے آیا، آپ اس وجود سے آگے کی بات کریں گے تو چلے. میاں صاحب کی واپسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر واپسی کو دیکھتے ہیں وہی 40 سال پہلے کی حکومت ہے، اسی کا تسلسل دیکھتے ہیں. ویکیوم ہے. عمران خان کو میاں صاحب دعائیں دیں. عمران خان نہ یہ حرکتیں کرتا، نہ یہ حالات واقعات آج پاکستان کیسے ہوتے. صحیح. ہم تو اس چیز پر وہی تسلسل دیکھتے ہیں. دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ ہمارا تو پہلے سے ہم، یعنی عمران خان کی پالیٹکس سے پہلے بھی ہم اس موروثی پالیٹکس یا اس چیز کے خلاف اپنے علاقوں میں کھڑے ہوئے تھے. آج بھی کھڑے. صحیح. آج بھی ہم نے جو مقابلہ کرنا ہے. روکڑی صاحب، حسن مرتضیٰ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی تقریر میں جو کمی تھی وہ ان کے نیریٹو کے حوالے سے تھی. یا رائٹ ہوتے یا لیفٹ ہوتے، مڈل میں رہنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن دوسرا اہم نقطہ انتخابات کا انعقاد. آئی پی پی سمجھتی ہے کہ انتخابات کے حوالے سے میاں صاحب کو ایک واضح گفتگو کرنی چاہیے تھی. سر ڈیفینیٹلی کرنی تھی. وہ کوئی بھی ہوتی ہے، اگر بڑا جو مقام کا لیڈر ہوتا ہے اس کی باتیں واضح ہونی چاہیے یا ان باتوں کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے. اس لیول کی لیڈرشپ سے یہ توقعات ہوتی ہیں. اسی وجہ سے آج یہ جو اشکالات اٹھ رہے ہیں یا آج ایک گفتگو بنی ہوئی ہے، اتنی بڑی لیڈرشپ کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کو چیزوں کو وضاحت میں کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے سر کہ ہم یہ جو کسی طریقے سے، اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ یہ جلسے جلوسوں والی، اور یہ جو ہم نے اس میں تو میں تو جس پارٹی میں تھا اس نے عروج پہ پہنچایا اس جلسے جلوسوں کی، اور ہم بھی اس کام کے اندر شامل رہے. لیکن آج یقین جانیے وقت گزرتا ہے اور جب آپ یہ حالات دیکھتا ہے تو آج یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنی پبلک، اپنے لوگوں کی جو انٹلیکٹ ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے ہم ان کو گاڑیوں کے اندر بھر کے، اور ہمارا جو پولیٹیکل جس میں الیکشن لڑنا ہوتا ہے وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے میں نے کل ٹکٹ لینا ہے، اور ٹکٹ لینے کا معیار اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ 400 بسیں لے کے آئے، 300 بسیں لے کے آئے، 200 بسیں لے کے آئے. وہ ٹکٹ لینے کے لیے اس کو ہر حالت میں اپنا پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے، اور لوگوں کو جیسے وہ منڈی مویشیاں کے اندر ریوڑوں کے ریوڑ اتارے جاتے ہیں، بسوں سے اتارتے ہیں، ان کو وہاں انٹرٹین کر کے واپس لایا جاتا ہے. یہ ایک ایسی نیگیٹو روش ہے جو شاید دنیا کے اندر ختم ہو گئی ہو، لیکن ہم ابھی تک اس کو پرورش چڑھا رہے ہیں، اور ہم شو آف پاور کے نام پہ، جلسوں کے نام پہ، اینڈ دس از واٹ وی ڈو. ہم اگلے اسٹیپ میں پولیٹیکل ایکسیلنس کی طرف نہیں، پولیٹیکل ریئلزم کی طرف نہیں جا رہے. ہم پولیٹیکل آئیڈیلزم اور اپنی ذاتی باتیں اور یہ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں ہم کیسے نکلیں گے اور کب نکلیں گے. اصل ایشو ہے
کہ پاکستان اپ گریڈ ہو. اصل ایشو یہ ہے کہ ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو لے کے آئیں. اصل ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو کروڑوں کی تعداد میں ینگسٹرز ہیں جو 40 ایئر سے نیچے کی ہماری 70% کی آبادی ہے, ان کے بارے میں سوچیں. جو نئے بچے ہیں ان کے کیریئر کے بارے میں سوچیں, وسائل اور ذخائر کے بارے میں سوچیں. انفارچونیٹلی ہم وہی پرانا روش, وہی پرانی پالیٹکس, وہی پرانی چیزیں, وہی پرانی تقاریر. خرم حمید روکڑی صاحب, آپ کو 1 منٹ کے لیے یہاں روکوں گا, ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک کے بعد آؤں گا تو اسی سوال کو بیرسٹر دانیال چودھری کے سامنے لے جانے کی کوشش کروں گا کہ انتخابات کے حوالے سے اگر میاں صاحب ایک واضح موقف لیتے تو کیا بہتر نہیں ہوتا, اور کیوں نہیں لیا, یہ سوال ان کے سامنے رکھوں گا. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں, اور وہی سوال جو میں چھوڑ کر گیا تھا دانیال چودھری صاحب کے سامنے رکھوں گا کہ انتخابات کے حوالے سے کیوں میاں صاحب کوئی واضح موقف نہیں لے سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سے ایک اور سوال یہ بھی رکھوں گا کہ چلیں جو بھی چیزیں وہ بھول گئے یا جذبات میں بقول حسن مرتضیٰ کے انہیں یاد نہیں رہی, یا ہو سکتا ہے حکمت عملی کے تحت انہوں نے اس وقت ان باتوں پہ گفتگو نہیں کی. کیا دانیال آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے اور مستقبل میں جو خاص کر انہوں نے بات کی کہ آئین کی روح کے مطابق متحد ہو کر مستقبل کا پلان بنائیں گے, تو کیا میاں صاحب تمام سیاسی جماعتوں اور تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے کسی گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی دعوت دے سکتے ہیں؟ بھی بات ہوگی, اور چارٹر آف ریکنسیلیشن کی بھی. تو آئی پی پی اس سارے رول میں ابھی تک پنجاب میں اگلی بار الیکشن میں کیا اسٹیک ہولڈر ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اگر ملک میں چارٹر آف اکانومی کی بات ہوتی ہے, چارٹر آف ریکنسیلیشن کی بات ہوتی ہے اور گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے, تو آئی پی پی کا اسٹینڈ کیا ہوگا؟ سر میں ان دونوں بھائیوں کی بات کو انڈورس کرتا ہوں اس پوائنٹ پہ. یہ دونوں کی باتیں جسٹیفائڈ ہیں, وزن رکھتی ہیں اور جسٹیفائڈ ہیں, اور ہم ان تمام چیزوں میں مددگار ہوں گے. ہم نہ فرکشن کریٹ کرنے والے ہوں گے بلکہ ہم اس کے مددگار ہوں گے, اور یہ ہمیں اس بڑی چیز میں پاکستان کے لیے آپ تمام, کیونکہ آپ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہیں, میڈیا جو آتا ہے یہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے. اس غلط فہمی میں ہمیں نہ ڈالیں روکڑی صاحب, بہت سے لوگ اسی چکر میں خراب ہوئے. ہم میڈیا اسٹیک ہولڈر نہیں ہو سکتے, ہم آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. نہیں, آپ اسٹیک ہولڈر بن سکتے ہیں نا. میں پھر اس پہ آؤں گا تو آپ پھر میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, میں اس طرف بھی آ جاؤں. اسٹیک ہولڈر بن جاتا ہوتا ہے میڈیا. بالکل ٹھیک, آگے چلیں. میڈیا اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے, بائی بحث پہ نہیں جاتے. ادارے تمام جس ملک کے ادارے ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. ہمیں مل کر ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پاکستان کے لیے بیٹھنا چاہیے. ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو ڈائیلاگ ہے اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ اس کی بائنڈنگ فورس کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس ڈائیلاگ کا جو میڈیٹر ہے وہ کون ہے, کہ کہاں پر کس بات کو غلط اور کس بات کو صحیح کر کے انڈورس کیسے کرایا جائے گا. صحیح. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی ایک سولوشن تک پہنچنے کے بعد وہ تمام ذمہ دار لوگ ہوں جن کی کمٹمنٹ ایسی ہو کہ اس سے وہ پھرے نہ. صحیح. یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ کہہ رہے ہیں تو کل ہم کچھ کریں. تو اپنے قد کا, اپنے تمام کو حفاظت کرتے ہوئے آئی تھنک اٹ از پاسبل پارٹیز کو بھی ان میں سے ان لوگوں کو, یہ تو اگلا چیپٹر ہے, لیکن ہم انڈورس میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بھائیوں نے جو بات. اچھا, انتخابات, ایک سوال روکڑی صاحب لے لیجئے گا, اور اس کے بعد چاہوں گا حسن مرتضیٰ صاحب سے دانیال کی طرف جا کے اینڈ کروں گا. آپ سے پہلے پوچھ لوں, انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے آئی پی پی کیا سمجھتی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی یہ چارٹر آف اکانومی ہونا ہے, چارٹر آف ریکنسیلیشن یا گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ, یہ الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے یا الیکشن کے بعد؟ ٹائم جو تھا نا جی, جو ٹائم تھا یہ کرنے کا وہ تو پہلے تھا. آلریڈی وی آر لیٹ. ہم نے یہ جو ٹائم کرنا چاہیے تھا اس سے لیٹ ہے. اب ناؤ وی شوڈ ویٹ فار دا الیکشن, اور ہمیں اب جا کے اصولاً یہ الیکشن کے بعد بیٹھنا چاہیے, اور ہمیں ہر صورت بیٹھنا چاہیے. اور خرم صاحب کو الیکشن کب نظر آ رہے ہیں؟